اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ تمہارے ہاتھوں کے کمائے ہوئے اعمال کی وجہ سے ہے، اور بہت کچھ تو وہ معاف فرما دیتا ہے۔ اس آیت میں مومنین سے خطاب ہے۔ ظاہری بات ہے، ہم انسان ہیں، انسان خطا کا پتلا ہے، تو یہ ہمارے لیے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، خطا ہو جائے یعنی کہ گناہ سرزد ہو جائیں، اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے؟ مصیبتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ کیا آنا شروع ہو جاتی ہیں؟ مصیبتیں۔ دنیا میں جو تکلیفیں اور مصیبتیں مومنین کو پہنچتی ہیں، ان میں اکثر سبب ان کے گناہ ہوتے ہیں۔ ان تکالیف کو اللہ پاک ان کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے، اور کبھی مومن کی تکلیف اس کے درجات کی بلندی کے لیے ہوتی ہیں۔ اس قرآن کی آیت سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں پر آنے والی مصیبتوں کا ایک سبب ان کا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہ کرنا ہے۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے رہیں تو مصیبتوں سے بچ سکتے ہیں، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، تمہارا رب عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اگر میرے بندے میری اطاعت کریں تو میں انہیں رات میں بارش سے سیراب کروں گا، دن میں ان پر سورج کو طلوع کروں گا، اور انہیں کڑک کی آواز تک نہ سناؤں گا۔ جس کڑک ہوتی ہے نا، جیسے ایک دم بجلی کڑکے، کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ بندہ ڈر جاتا ہے۔ اللہ اس ڈر کو بھی جو ہے نا مومنین سے دور کر دیتا ہے۔ کب؟ جب وہ فرما برداری کرتے ہیں۔ نیز انہیں چاہیے کہ ان پر اپنے ہی اعمال کی وجہ سے جو مصیبتیں آتی ہیں، ان میں بے صبری اور شکوہ شکایت کا مظاہرہ نہ کریں، بلکہ انہیں اپنے گناہوں کا کفارہ سمجھتے ہوئے صبر و شکر سے کام لیں۔ ترغیب کے لیے یہاں پر ایک دو حدیث مبارکہ آپ کے خدمت پیش کرتا ہوں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پرنور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندے کو جو چھوٹی یا بڑی مصیبت پہنچتی ہے وہ کسی گناہ کی وجہ سے پہنچتی ہے، اور جو گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی قرآن کی آیت تلاوت فرمائی جو ابھی میں نے آپ کی خدمت پیش کی۔ دوسری حدیث مبارکہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیک کاموں سے عمر بڑھتی ہے، نیک کاموں سے عمر بڑھتی ہے، دعا تقدیر کو ٹال دیتی ہے، اور بے شک آدمی اپنے کسی گناہ کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ رزق میں تنگی آتی ہے نا، پریشانی آتی ہے، وہ اس وجہ سے آتی ہے۔ ایک اور بات یاد رکھیے، اس بندے کا رزق منقطع کر دیا جاتا ہے جو قطع تعلق کرتا ہے، جو اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کرتا ہے، جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے، اس کا رزق منقطع کر دیا جاتا ہے۔ اب انسان کو کیا کرنا ہے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اگر زندہ ہیں ان کا خیال رکھیں، اگر دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں تو پھر ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتا رہے، ان کی قبر کی حاضری کو جایا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھو اس کے رزق میں برکت عطا فرما دے گا۔ ہاں، رشتہ دار، ایسے رشتہ دار جن سے آپ کو آپ کی جان کا خوف ہے، ان سے دور رہنا ہی اچھا ہے۔ ان سے دور رہنا کیا ہے؟ جان سے، جان کا اگر کوئی نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے، یا ان کی کوئی بد مذہبیت ایسی ہے کہ ان کی بد مذہبیت سے آپ کو کوئی فرق پڑے گا، تو پھر ان سے دور ہی رہنا اچھا ہے۔ ایمان والے جیسے بھی رشتہ دار ہوں، ایمان والے ہیں، انہوں نے اگر مثال کے طور پہ منہ کیوں بنا کے بیٹھے ہوئے اپنے رشتہ دار، یار انہوں نے سانو سدا نہیں دیتا سی، بیٹے کا ویاہ کیا سانو بلایا ہی کوئی نہیں۔ کوئی بات نہیں یار، مجبوری ہوگی، کوئی پریشانی ہوگی، کچھ ہو جاتا ہے، پریشانی آ جائے، یعنی کہ نہیں بلایا جاتا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ رشتہ داری توڑ دینی چاہیے، نہ 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 نہ۔ اگر رشتہ داری توڑیں گے کیا ہوگا؟ رزق قطع ہو جائے گا، رزق منقطع ہو جائے گا۔ حضور علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے معراج عطا فرمائی تھی نا، اس میں آخر جو گفتگو جو حضور علیہ السلام کو جو چیزیں عطا فرمائی نا، ان میں یہ بھی جو تمہیں جوڑے میں اس کو جوڑوں گا، جو توڑے میں اس کو توڑ دوں گا۔ اب دیکھنے کیا کرنا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں آپس میں ایک دوسرے کو جوڑنے والا بنائے، ماں باپ کا کہنا ماننے والا بنائے۔ جو پریشانیاں ان کو جو ہے وہ خندہ پیشانی سے، اب اس کو دیکھنا کہ وجہ کیا ہے، میرا کوئی نہ کوئی گناہ ایسا ہے جس کی وجہ سے میرے آگے یہ معاملات ہوئے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو